آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع اہل اسلام کا ایک اساسی اور بنیادی عقیدہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا، ختم نبوت کے ساتھ یہودیوں کی دشمنی، یعنی عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ یہودیوں کی دشمنی، یہ آج کا مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا جائے اسے سننے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رہے، حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ ہر نبی نے یہ اپنی امت کو کہا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں جی، یعنی ہر نبی نے اپنی امت کو حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ سکھایا۔ حضور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہر نبی نے اپنی امت کو حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ بتایا، سکھایا، سمجھایا، اور آقا علیہ السلام کی آمد کا ہر ایک نبی نے اپنی امت سے عہد لیا، میرے جانے کے بعد اگر وہ نبی آخر الزمان تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں تشریف لے آئے تو تم نے میرا کلمہ چھوڑ دینا ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ بتائیں وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ان کے آنے سے بھی ہزاروں سال پہلے اتنے اہتمام کے ساتھ ان کی آمد کا، ان کی ختم نبوت کا عقیدہ اور ان کی آمد کا پرچار ہو رہا ہے، اور وہ پرچار کرنے والے کو معمولی بندے نہیں ہیں، رب تعالیٰ کے چنیدہ اس کے پیغمبر ہیں، اس کے نبی ہیں، وہ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے، آپ پریشان ہیں، دل نہیں لگ رہا، ظاہری بات ہے، بندہ ایک جگہ رہتا ہو، وہاں سے اسے اٹھا کر کے کسی اور جگہ بھیج دیا جائے تو دل نہیں لگتا اس کا، نہیں سمجھ آتی۔ تو یہ دیکھ لیں، کئی لوگ کہیں جائیں تو کہتے ہیں مجھے اوپری جگہ پر نیند نہیں آتی ہیں، حالانکہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہ بھی زمین پر، جو اوپری ہے وہ بھی زمین پر، ماحول وہ بھی وہی، جہاں رہتا تھا وہ کون سا سونے کا گھر تھا جو اب مٹی والے گھر میں آ گیا ہے، وہ سیمنٹ والے گھر میں آ گیا، وہاں کون سی چھت اس کی کسی اور چیز کی بنی ہوئی تھی، یا کسی اور جگہ آ کے وہ پھنس گیا ہے، سارا کچھ ایک ہی ہے، بستر بھی ویسا، سارا کچھ ویسا، لیکن جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے رات کو پریشانی بن کے نیند نہیں آ رہی۔ تو بتائیں یار، وہ آدم علیہ السلام جو جنت میں رہ رہے ہوں اور ایک دم سے زمین پر آ جائیں، پریشانی ہوگی نہیں ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام زمین پر آئے اور آ کر آدم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کے اذان پڑھی۔ کیا پڑھا؟ اذان۔ آج لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ پریشان تھا، بس فلم دیکھ رہا ہوں، پریشان تھا، بس ڈرامہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تو ذرا غور کر لے، تیرا دل مومنوں والا نہیں، کیونکہ مومنوں کا دل پریشان ہو تو رب قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مومن بندے کا جب دل پریشان ہوتا ہے تو مطمئن صرف رب کی یاد سے ہی ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ کہیں اس کے دل کو تسکین نہیں مل سکتی، نہ سکون مل سکتا ہے، نہ اسے عافیت مل سکتی ہے، ایک رب سونے کا ذکر ہے بس، ہے جی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اذان پڑھی ہیں۔ بتائیں یار، یہ وہ جبریل ہیں جنہوں نے مسجد اقصیٰ میں حضور جب وہاں تشریف لائے، سارے نبی وہاں ہیں، وہاں بھی انہوں نے ہی اذان پڑھی تھی، جس امام الانبیاء کے مؤذن اتنے سونے ہوں ہیں، جس امام الانبیاء کے اذان دینے والے جبریل امین علیہ السلام ہیں، اذان پڑھی، پھر اقامت کہی، پھر آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے جبریل امین علیہ السلام نے حضور کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، ہیں جی۔
بتائیں، سارے نبی آ چکے تھے، آخر میں امام آئے ہیں، سارے نبی آ چکے تھے، آخر میں امام آئے. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان پڑھی نا جی، وہ اذان سارے نبیوں کے دور والی جو اذان، ان کے دور میں جو بھی ان کا حساب ہوگا، جس طریقے سے وہ بلاتے ہوں گے نماز کے لیے، جمع کرتے ہوں گے، وہ والا طریقہ نہیں تھا. اذان انہیں اس حبیب کے نام کی پڑھی جس حبیب نے ابھی آنا تھا. اذان اس حبیب کے نام کی پڑھی جس حبیب کے نام کے چرچے کرنے کے لیے، جس حبیب کی دعوت دینے کے لیے، جس حبیب کی آمد کا انتظار کروانے کے لیے، لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، جماعت تیار کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء آئے، اسی نبی کے نام کی اذان پڑھی جبریل امین. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان پڑھی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھ لیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا. آگے پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جب پڑھنا جبریل امین علیہ السلام نے اذان ختم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں یہ کون ہے؟ اور جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کون ہے؟ ان کا تعارف تو کرواؤ. حضرت جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں اور سارے نبیوں کے امام بن کے آنے والے ہیں. آپ کی اولاد میں سے ہیں، سارے نبیوں کے امام بن کے آنے والے ہیں. حضرت شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے، پوتے نہیں، نواسے نہیں، سگے بیٹے. آج حضرت شیش علیہ السلام، انہیں آپ نے پتہ کیا فرمایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے؟ میں بیٹا باقی بھی کام کرتے رہنا لیکن آخری نبی کی ذات پہ درود نہ بھولنا، آخری نبی کی ذات پہ درود نہ بھولنا. حضرت شیش علیہ السلام کہتے ہیں ابا حضور وہ کون ہے؟ کہا بیٹا وہی تو ہیں جب آپ کی اماں پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی میری بائیں پسلی سے، تو میں ان کو ہاتھ لگانے لگا. رب نے فرمایا آدم پہلے مہر دے، پہلے مہر دے پھر ہاتھ لگانا اسے. میں نے عرض کیا مولا جنت بھی تیری، سارا کچھ تیرا، میرا کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا مہر دوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کی ذات پہ 10 بار درود پڑھ دے، تیرا مہر ہو جائے گا. جی تیرا مہر ہو جائے گا. اب یار حیرانگی کی بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے. ہم درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد پر، نہیں محمد پر. یہ قرآن اس پھٹی پر ہے، یہ ہے تو قرآن کو پر کہہ رہے ہیں. یہ امامت سر پر ہے، یہاں سے سر نکل جائے تو یہ کہیں گے امامت سر پر ہے، یعنی نیچے ماننا پڑے گا نا کچھ. تو جب بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد، مولا درود بھیج محمد کریم پر، تو حضور نہیں تھے تو درود کس پر ہیں؟ حضور اس وقت بھی تھے، عالم ارواح میں حضور تشریف فرما تھے. ہمارے علماء نے لکھا آقا علیہ السلام عالم ارواح میں رہ کر سارے انبیاء کی تربیت فرمایا کرتے تھے. ہاں عالم ارواح میں رہ کر بھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو حضرت شیش علیہ السلام جو ہیں، آپ پھر جن کی سارے درود پڑھتے رہے، اپنے بچوں سے یہ عہد لیتے رہے کہ بچے نبی آخر الزمان آئیں گے تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا، آج بھی ان کی جو محرف انجیل ہے نا، تعریف شدہ ہے، تبدیل شدہ ہے، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ماننے والوں دیکھو ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کی شان رب نے اتنی اونچی بنائی ہے، میں روح اللہ کلمت اللہ ہو کر بھی اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ ان کے نالین کے تسمے ہی باندھ دوں. کتنی بڑی شان ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یار جس نبی کی بارگاہ کی شان اتنی اونچی ہو، ان کے نالین کو عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اس لائق نہ سمجھے ان کے نالین کو میں ہاتھ ہی لگا جاؤں. آج اس حبیب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نعرے مار رہے ہیں فلانا کتا، فلانا چور، فلانا چور.
اس حبیب کی بارگاہ میں کھڑے تو بکواس کر رہے ہیں. بتائیں بھائی کسی کا چور ہونا یہ بڑا جرم ہے یا اس کا ختم نبوت کا ڈاکو ہونا بڑا جرم ہے؟ بولے کو نہیں تسی ڈاکو ہونا، ختم نبوت کا ڈاکو ہونا، اور اس بندے کا چور ہونا، مال چوری کرنا یہ بڑا جرم ہے یا اس بندے کا غازی اسلام ممتاز قادری کو شہید کرنا بڑا جرم ہے؟ وہ قاتل بھی ہیں ممتاز قادری کے، وہ ختم نبوت کے ڈاکو بھی ہیں، مساجد سے سپیکر اتارنے والے بھی ہیں، لیکن تم دلیلوں میں وہاں کھڑے ہو کے بولی دین کی نہیں بولی تم نے شیطان خان کی بولی ہے. تم نے نعرہ بھی لگایا تو وہ نعرہ لگا جو عمران خان کہہ رہا تھا. یعنی مال کی تمہیں فکر ہے، رسول اللہ کی ناموس کی فکر نہیں. پھر ہوا نہیں جی 150 بندہ گرفتار ہوا ہے. کتنے بندے؟ 150 بندے. اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میں لوگوں میرے حبیب کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو، میرے حبیب کی آواز سے بھی اونچی آواز نہ ہو. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک پتھر اپنے منہ میں رکھ لیا. پتھر منہ میں رکھ لیا. کیوں؟ کہا کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں گا، بولنے لگوں گا، آواز اونچی بھی ہونے لگے گی، یہ پتھر مجھے بتائے گا یہ حضور کی بارگاہ ہے، آہستہ بولنا ہے تم نے یہاں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ، جری اور بہادر اور شجاع بندہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنا آہستہ بولتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کہو کیا کہہ رہے ہو، دوبارہ کہو نا کیا کہا ہے تم نے، اتنا آہستہ بولتے ہیں. جی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا دروازہ تھا لکڑی کا، اس میں لوہے کے دروازے تو تھے نہیں، لکڑی کے دروازے ہوتے تھے. مولا علی رضی اللہ نے وہ دروازہ اکھیڑ دیا، کپڑا لٹکا دیا. کسی نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا؟ دروازہ اکھیڑ دیا ہے. تو میں یار ڈر لگا مجھے، رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے تمہاری آواز حبیب کی آواز سے اونچی ہو گئی، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. مجھے ڈر لاحق ہوا کہیں یہ نہ ہو حضور بیٹھے کلام فرما رہے ہوں اور میں دروازہ کھولوں، اس کی چین کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے تو کیا جواب دوں گا میں؟ کیا بنے گا میرے ایمان کا؟ تو میں نے کہا کہ دروازہ کھلتا ہے کھلا رہنے دو، اس مال کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اپنا ایمان چاہیے اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت چاہیے بس. اور وہ 150 بندہ رات پکڑا گیا جی. وہاں 150 بندے کو 60,000 روپیہ، 60,000 ریال جرمانہ، مطلب 30 لاکھ روپے، 30 لاکھ، اور زندگی ساری مدینے جا بھی نہیں سکتے. بتائیں گے یہ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے، یہ وہی کمینے تھے جو جہاں میں بدماشیاں کرتے پھرتے تھے. یہ سارے اسی کی جماعت کے پیروکار ہیں. خدا کے بندو آپ ان سے نکل آئیں، چھوڑ دیں ان کو. آپ پیروی کریں تو صرف رب کے قرآن کی کریں اور محمد عربی کے فرمان کی کریں بس، ورنہ انہوں نے تو پتہ نہیں کہاں لا کے کھڑا کرنا ہے آپ کو. بتائیں بھائی امام الانبیاء کی بارگاہ ہو. اچھا میں یہاں پہ ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اردو ایسے پاگل ہیں، بڑے زور شور سے دکھا رہے ہو. تو دیکھو جی اس میلاد شریف پہ نا وہاں پہ اشاقہ رسول جمع ہو گئے، زور زور سے سلام پڑھ رہے ہیں. بھائی نہیں، وہاں اونچی آواز میں سلام پڑھنا بھی منع ہے، اونچی آواز میں سلام پڑھنا بھی منع ہے. قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، میں کہ حبیب پیارے آپ کی بارگاہ میں جو آتے ہیں باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں کہ ہم باہر آ گئے ہیں. میں نے یہ نہیں پتا، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حبیب کریم علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کھڑے ہیں، وہی کھڑے رہیں. ہمارے علماء نے لکھا ہے میں کہ مدینہ شریف بندہ چلے جائے جہاں بیٹھ کے حضور کی طرف منہ کر کے نماز اور درود پڑھ دے نا، میں وہ حضور کے معاہدے کے سامنے کھڑا ہوا ہے بندہ، حضور کے معاہدے کے سامنے. اور ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا پوری مسجد نبوی حضور کا مواجہ ہے، جہاں بھی کھڑے ہو کے پڑھے گا حضور کی توجہ تمہاری طرف ہی ہو جائے گی. تو پھر یار ہمارے ایک بزرگ تھے مدینہ شریف گئے، وہ کتنا عرصہ مدینہ رہے یار، مدینہ رہے کتنا عرصہ، مسجد نبی کے اندر نہیں گئے، مسجد نبی کے اندر داخل نہیں ہوئے، باہر ہی بیٹھے رہے باب السلام کے پاس. وہی بیٹھے رہتے تھے، وہی رہتے، وہی نماز پڑھتے، وہی ذکر فکر، وہی درود پڑھتے. کسی نے کہا کہ آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اندر جانا مال کو مقام ہوتا ہے، کتے باہر دروازے پہ اچھے لگتے ہیں. اور یہ ان کو پتہ نہیں کس نے پیدا بنا دیا، کس نے گستاخ بنا دیا. تم اپنی ذاتی دشمنیاں وہاں ذاتی ان کی بھی نہیں ہے، کن کی ہے وہ سب کو پتہ کن کی ہے.
وہ حکمرانوں کی دشمنیاں اور کمینے دلیل یہ ہو رہے ہیں، ایمان اپنا یہ برباد کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا اگر حصہ دیکھیں نا قرآن میں کیا فرماتا ہے، یاد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی ہو گئی تمہارے سارے اعمال زندگی کے برباد ہو جائیں گے، اور وانتم لا تشعرون تم پاگل بھی ہو جاؤ گے، تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا، پھر سمجھ ہی نہیں ہوگی ہمارے ساتھ کیا بنا، یہ ذہن میں رہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں جو اس کی نیکیاں برباد ہو رہی نا، فرمایا تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو مومن نہیں رہو گے، کافر ہو جاؤ گے۔ یہ حکم آج بھی ہے، آج بھی یہ حکم اسی طرح ہے۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ گھر میں تشریف فرما ہے، کوئی مائی صاحب اپنے گھر میں کل ٹھوک رہی تھی، اس طرح آواز آ رہی تھی، آپ نے پیغام بھیجا، میں تمہیں خیال نہیں آتا رسول اللہ کی بارگاہ میں، یہ تو حضور کی وفات شریف کے بعد کی بات ہے، حضور کا وصال ہو گیا بعد کی بات ہے، یہ بعد میں بھی امت نے اسی طرح ادب کیا یار۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان انہوں نے جب آقا علیہ السلام کا روضہ شریف اور مسجد نبوی شریف تعمیر کرنی چاہیے، ترکی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا، ان کو باعمل بنایا، حضور کے درود پہ لگایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، عالم بنایا، عالم بنانے کے بعد انہیں مستری بنایا، کوئی لکڑی کا کاریگر، کوئی جناب پتھر کا کاریگر، کوئی ماربل کا، کوئی کسی چیز کا، کوئی لوہے کا، اس طرح کر کے سارے کاریگر بنائے۔ کاریگر بنانے کے بعد پھر وہاں سے لے کے مدینے آیا، مدینے جب لے آیا یہاں پہ جو بھی کام ہوتا تھا ٹھک ٹھک والا یعنی کہ آواز والا وہ مدینے کے باہر جا کے کرتے تھے، مدینے کے باہر جا کر کرتے، میں مدینے میں پورے مدینے میں نہیں کرنا کہیں، یہاں آ کر انسان کو تکلیف ہوگی۔ پوری مسجد نبی شریف ترکیوں نے آباد تعمیر کی تو ایک دن بھی وہاں ہتھوڑی نہیں ماری انہوں نے کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اور آج یہ بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام یا امام الانبیاء علیہ السلام بیک وقت حضور کی شان ہے، یہ بیک وقت حضور رب کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، اپنی امت کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، بیک وقت امت کی طرف بھی متوجہ ہیں، رب تعالیٰ کی طرف بھی متوجہ ہیں، کیونکہ نبی میں اور ولی میں فرق یہی ہے کہ ولی صرف رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے چونکہ اس نے رب سے لینا بھی ہے اور اسی وقت امت کو دینا بھی ہے، رب کے احکامات، رب کی شریعت جو ہے وہ لینی بھی ہے دینی بھی ہے، بیک وقت نبی کی توجہ رب کی طرف بھی اور اپنی امت کی طرف بھی، تو وہ آقا علیہ السلام جو رب کی طرف بھی متوجہ ہوں، وہاں حضور تیری طرف دیکھیں اور تو فیس بک پہ اپنی سیلفی بنا کے ڈال رہا ہو، اتنی بھی حیا نہ آئے تجھے یار، اتنا بے دین ہو گیا تو، اتنا بے ادب ہو گیا تو یار، اتنا گستاخ بن گیا تو یار، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اور حضور تیری طرف دیکھ رہے ہیں تو موبائل دیکھ رہا ہے، اور تجھے ہمت کیسے پڑی یار، اور کیسے تمہیں سوچ لیا امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسی حرکت کرنے کا؟ جس کو بھی دیکھو موبائل ہاتھ سے نکالا ہوا جناب اپنی جناب نعوذ باللہ من ذالک اپنے گاؤں کی اپنے پنڈ کی عورتیں وہ جناب گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، بال کھلے ہوتے ہیں، ان کو لائیو لے کے جناب دیکھ جی یہ زیارت کریں گی، یہ میں وہاں ہوں، یہ میں وہاں ہوں، کیا ہے؟ ایک بندے کو کہا کہ آپ یار وہاں جاتے ہیں تو آپ سیلفی نہ بنانا، کہتے کوئی نصیحت کر دے مدینے جا رہا ہوں، میں نے کہا سیلفی نہ بنانا وہاں، کہنے لگا پھر جانے کا فائدہ ہے، بتائیں بھائی پھر تو اپنے آپ کو دیکھنے جا رہے ہو ہیں؟ حضرت سیدنا بائی بستانی رحمہ اللہ آپ مکہ شریف گئے، واپس آئے بڑے پریشان ہیں، دوسری بار پھر گئے، واپس آئے پھر کوئی پریشانی کم ہوئی لیکن پریشان اب بھی ہیں، تیسری بار گئے واپس آئے اب خوشی کی انتہا نہیں ہے، لوگ خادموں نے پوچھ لیا حضور یہ کیا ہے؟ میں میرے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا ہے، پہلی بار گیا ہوں مجھے کعبہ نظر آیا ہے، میں نے کہا مولا میں صرف کعبہ ہی دیکھنے آیا تھا، میں تو عاشق ہوں تیری ذات کا، میں صرف اسے دیکھنے آیا تھا، تو کہتے دوسری بار جب میں گیا نا تو رب کی تجلیاں بھی نظر آئی، مجھے کعبہ بھی نظر آیا، میں نے کہا مولا جب تو دکھائی دیتا یہ کیوں؟ جب تجھے دیکھ رہا ہوں تو پھر یہ کیوں؟ میں نے صرف تیرا ہی عاشق ہوں۔ تو کہتے جب میں تیسری بار گیا وہاں تو جب جہاں بھی میں نے دیکھا مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کے جلوے ہی نظر آئے اور کچھ دکھائی نہیں دیا مجھے۔ تو بھائی وہ تڑپ لے کے تو جاؤ، وہ عشق لے کے تو جاؤ، صرف یہی کہ تصویریں بنانی ہیں اور حاجی وہاں جاتے ہیں کیا لائے ہیں جی؟ بس جی وہاں سے کھجوریں اور زمزم، چھوٹی بیٹی کے لیے استری، بڑی کے لیے دوسرا، بس اور کچھ نہیں، بڑے بیٹے کے لیے چپل لائے ہیں، میں نے کہا اپنے ابے کے لیے بھی چپل لاتا،
جس نے تجھے ادب نہیں سکھایا حضور کی بارگاہ کا. یہ عجیب ماحول ہے بھائی. ہمارے بزرگ جاتے تھے، پتہ کیا لا کے لے کے آتے تھے؟ امام احمد رضا رحمہ اللہ گئے نا وہاں حضور کی بارگاہ میں، مجدد ہونے کی سند لے کے آئے ہیں. ہاں مجدد بن کے آئے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، سند لے کے آئے مجدد ہونے کی حضور کی بارگاہ سے. شیخ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ وہاں گئے، آقا علیہ السلام نے انہیں محقق علی الاطلاق بنا کے بھیجا. پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ وہاں گئے، وہاں سے واپس آئے فاتح قادیانیت بن کے آئے. اور تو وہاں سے کیا لایا؟ 4 سیلفیاں اور تصویریں ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے تیرے پاس یار. وہاں جا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اور کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم حضور کو ہی مانگا. وہاں سے حضور کو ہی مانگ لے. کیا کہ میں جہاں بھی جاؤں آپ کے دین کی باتیں کروں، آپ کی باتیں کروں، آپ کے جلووں میں مگن رہوں، آپ کا دیدار مجھے ہوتا رہے، آپ کے دین کی خدمت کرتا رہوں، آپ کے گستاخوں سے لڑتا رہوں، آپ کے دشمنوں سے اڑھائتا رہوں. تو کچھ مانگ کے تو آؤ یار. بتائیں نہیں جو 150 بندہ گیا تھا وہاں، یہ عمرہ کرنے گیا تھا یا اپنی سیاسی دشمنیاں پالنے گیا تھا؟ بتاؤ نا بھائی، مومن ہو یار، انصاف کرو ذرا. رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا نا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اور جس کی خاطر کیا ہے رسول اللہ کی بارگاہ کے بھی بہتر بنے، گستاخی کی رسول اللہ کی بارگاہ کی بھی. جس کو کہہ رہے ہیں وہ بھی انہی جیسا ہے، دین دشمن ہے وہ بھی، جو کہہ رہے ہیں وہ بھی دین دشمن ہے. تو بتاؤ پھر لینے کیا گئے تھے تم وہاں؟ کیا لینے گئے تھے تم؟ پاکستان کے ایک بندہ مدینہ شریف گیا، ایک بزرگ فرماتا ہے 20-30 سال کا عرصہ میں اسے دیکھتا رہا. مدینے کی سرحد جو ہے نا، حرم کی سرحد، اس سے باہر ہی رہا، باہر رہا، اندر نہیں گیا. کہتے میں نے ایک دن اسے پوچھ لیا، یار تم وہاں سے یہاں آئے ہو، اتنے عرصے سے رہے ہو، حضور کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے جی کسی زمانے میں چوری کرتا رہا ہوں، توبہ تو کر لی ہے، پھر ڈر آتا ہے حضور کے سامنے کیسے جاؤں کہ حضور آپ کی امت کی جیبوں پہ ہاتھ ڈالتا رہا ہوں میں. کہتے وہی شرح مجھے اندر جانے نہیں دیتی، کیسے جاؤں حضور کے سامنے. اور یہاں ختم نبوت پہ ڈاکا اور جا رہے ہیں عمرہ کرنے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ممتاز قادری کو پھانسی اور جا رہے ہیں جناب صلاۃ السلام علیہ یا رسول اللہ پڑھنے. کمال بٹھائی ہے آپ کی. دنیا میں بے حیا دیکھے ہیں بہت، پر سبقت لے گئی سب سے بے حیا آپ کی. عجب بے حیا ہیں آپ. اور وہ بھی، اور جو دوسرے ان کے نعرے لگا رہے ہیں وہ بھی، سارے کے سارے شامل. بھائی سمجھ آ رہا مسئلہ نہیں آ رہا؟ رب تبارک و تعالیٰ پتہ کیا فرمایا آگے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سے شعور بھی چھین لوں گا، تم پاگل ہو جاؤ گے. یہ واحد مقام ہے جہاں پہ بے ادبی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ پاگل بھی کر دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میں تمہیں سمجھ بھی نہیں آنے دوں گا کہ تم نے میرے حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی کی ہے. سمجھ آئے گی تو بندہ توبہ کرے نا، ہے یہ نہیں؟ چوری کرے سمجھ آ جاتی ہے چوری کر رہا ہوں، ڈکیتی کرے سمجھ آ جاتی ہے ڈکیتی کر رہا ہوں، جی زنا کرے سمجھ آ جاتی ہے ڈکیتی زنا کر رہا ہوں. بندے کو ندامت بھی ہوتی ہے، مومن ہو تو ندامت بھی ہوتی ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، حرام کاری، حرام خوری، بدکاری، جو بھی کرے اس بندے کو سمجھ ہوتی ہے میں گناہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ واحد گناہ ایسا ہے میں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. میرے حبیب کی بارگاہ وہ کون سی بے ادبی، کون سی گستاخی کہ میرے حبیب کی آواز سے اونچی آواز کرنا. جس کی آواز اونچی ہو گئی رب تعالیٰ نے احبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد، کچھ نہیں بچے گا تمہارا. وانتم لا تشعرون. یار جس بارگاہ کے اندر جنید اور بایزید جیسے بندے، جنید بغدادی اور بایزید جیسے بندے، میں ادب کا حیض زیر آسماں از عرش نازک تر، میں کہ نفس گم کردہ میرا ید جنید و بایزیدی جا، میں کہ آسمان کے نیچے، عرش کے نیچے، عرش سے بھی زیادہ نازک مقام ہے تو وہ امام الانبیاء کا مقام ہے. حضور کی بارگاہ رب کے عرش سے بھی زیادہ نازک مقام ہے. کہتے یہ وہ مقام ہے یہاں پہ جنید اور بایزید جیسے بندوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ جب آتے تھے سانس اپنی روک کے آتے تھے، جتنی دیر حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہے سانس بند رہی، کہیں یہ نہ اس سانس کی آواز سے حضور کی بارگاہ کی بے ادبی ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ میرے اور آپ کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. آپ مدینہ شریف کے صرف 11 دن مدینے میں رہے، صرف 11 دن.
مدینے سے جا رہے ہیں واپس کوفے کی طرف، لوگوں نے پکڑ لیا، پوچھ لیا آپ اتنے بڑے امام ہیں، یہاں آئے تھے ہم آپ سے سیکھ رہے تھے، آپ جا کیوں رہے اتنی جلدی؟ صرف 11 دن مدینے کے لیے، بس رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ معیار ہے، آپ صرف 11 دن رہے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا 11 دن ہو گئے میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ میں نے پیشاب کیا ہے، 11 دن ہو گئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے شہر کے اندر، جس شہر میں حضور آرام فرمایا وہاں میں یہ گند مارتا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ امام صاحب واپس آ گئے وہاں سے۔ یار جس جماعت کے امام کا ادب کا یہ مقام ہو، وہ جماعت ایسی حرکتیں کر سکتی ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والے ایسے لچھن کر سکتے ہیں، وہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ میں حقیقت کہتا ہوں آج پوری امت کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم باادب نہیں رہے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کے، ہمارے پاس ادب نہیں رہا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ ختم نبوت کا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ کے پاس گھوڑے تھے بڑے اچھے اچھے، لیکن ان پہ سوار نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے عرض کر دیا امام مالک کو آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے، پورے مدینے میں جہاں بھی جاتے ہیں آپ پیدل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس شہر میں حضور آرام فرما ہوں، مالک گھوڑے پر چڑھ کے اس شہر کی مٹی کو روندے، اچھا لگتا ہے؟ بتائیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی ساری مدینے شریف سے باہر بھی نہیں گئے، مدینے سے سنیں اور سے مدینے سے باہر بھی نہیں گئے اور مدینے میں پیشاب بھی نہیں کیا۔ حیران کن بات آئی نہیں؟ جب بھی آپ کو پیشاب قضائے حاجت ضرورت ہوتی نا، آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے، آپ مدینے شریف کے سرحد پر بیٹھ کر وہیں پہ قضائے حاجت کرتے تھے، تاکہ مدینے شریف کی سرحد کے اندر قضائے حاجت بھی نہ ہو اور مدینے شریف سے باہر بھی نہیں جاؤں گا۔ بتائیں گے کیسے لوگ تھے یار؟ آج امت کہاں جا پہنچی؟ میں حقیقت کہتا ہوں آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں کیا ہم نے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا صرف ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوم فتح یاب کون سی ہوتی ہے، کامیاب کون سی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، قرآن ہے، قرآن ہے، حافظ بیٹھے ہوں گے مجھے سن سکتے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ تعالیٰ میں یہی جماعت غالب آنے والی ہے، یہ جماعت غالب آنے والی ہے۔ جس جماعت کے پاس رسول اللہ علیہ السلام کا ادب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، آقا علیہ السلام کی محبت ہو، وہی جماعت غالب آئے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔